الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کی اصل کامیابی کے لیے ایمان اور عمل دونوں کو ضروری اور لازمی قرار دیا ہے۔ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت اور اس سے ہر مسلمان کو اچھی طرح سے واقف ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ایسے لوگوں کے لیے مختلف انعامات کے وعدے کیے گئے، جن میں سے بہت سے انعامات تو اس دنیا میں ہی مل جاتے ہیں، جبکہ دوسرے بہت سے انعامات اللہ تعالیٰ اپنے ان محبوب بندوں کو آخرت میں دیں گے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ آخرت میں جو اصل اور ہمیشہ کی زندگی ہے، اللہ کی نعمتوں اور خصوصی فضل و عنایت کے حقدار قرار دی جائیں گی اور انہیں اپنے کیے کا بھرپور بدلہ ملے گا۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات جس پر اسلام نے بہت زور دیا ہے، اسے بھی یاد رکھنا چاہیے، بلکہ اس کے بغیر ہمارے اعمال پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے نیک و اعمال میں اخلاص ہو۔ اور اخلاص کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی نیک ہم کام کریں اسے فقط اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے کریں۔ کوئی بھی نیک عمل ریاکاری اور لوگوں کی نگاہ میں محترم بننے کے لیے کیے جا رہا ہو تو وقتی طور پر ہمیں اپنے مقاصد تو حاصل ہو جائیں گے، مگر جو اس کا اصل مقصد یعنی اجر و ثواب اور عند اللہ مقبولیت ہمیں ہرگز حاصل نہیں ہوگی۔ حدیث میں ہے، انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے، اور آدمی کو اس کی نیت کے مطابق ہی اجر اور ثواب ملے گا۔ بس جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اور در حقیقت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ہوئی، اور جس شخص نے کسی دنیاوی غرض یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی تو عند اللہ اس کی ہجرت اس کی طرف مانی جائے گی۔ مذکور حدیث پاک میں ہجرت کا ذکر ایک مثال کے طور پر کیا گیا ہے، اور چونکہ اسلام کی ابتدا میں یہ ایک بہترین عمل تھا اس لیے خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا۔ اس حدیث پاک میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اصل میں یہ کہنا ہے کہ تمام مسلمانوں کے تمام نیک اعمال کے مقبول یا نامقبول ہونے کے لیے اصل بنیاد اس کی نیت ہے۔ اگر نیت درست ہوگی تو وہ عمل مقبول ہوگا، اور اگر نیت درست نہ ہو تو وہ عمل مقبول نہیں ہوگا، چاہے وہ عمل ظاہر میں صالح اور عمدہ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظاہر کے ساتھ انسان کے باطن کی یکسوئی اور توجہ اللہ بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد ہی انسان کا عمل اس لائق ہوگا۔ اس پر اجر و ثواب مرتب ہے۔ اس موقع پر ممکن ہے کہ کسی شخص کے ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بھی عمل کی مقبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے تو کوئی انسان کسی غلط عمل کو اگر اچھی نیت سے کرے تو وہ درست
ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے یا ڈاکہ ڈالتا ہے اور اس کی سوچ اور نیت یہ ہے کہ وہ چوری کیے ہوئے مال کو غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں تقسیم کروں گا، تو اس کا یہ عمل درست ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو عمل قبیح اور برا ہے، اس کا برا ہونے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا موجب ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص کسی بھی قبیح عمل کو اچھی نیت سے کرے تو عین ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مزید سخت پکڑ کا شکار ہو جائے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے حکم کے ساتھ مذاق کرنے جیسا ہے۔ حدیث کی روح سے اگر کوئی مسلمان پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں پڑھتا ہے، نوافل مستحبات کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور ایسا کرنے سے اس کی غرض یہ ہے کہ پاس پڑوس کے لوگ اسے اچھی نظروں سے دیکھیں اور اسے معاشرے میں وقار حاصل ہو، تو یقیناً اس کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی اور ان پر کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اہل غرض بڑے سے بڑے عمل کی مقبول ہونے کے لیے بھی ہماری نیت کا درست اور خالص ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر عمل کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ ایک طویل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمل صالح کے اس اہم پہلو پر مزید تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں نقل کی گئی ہے اور اس میں ایسے 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اس جہاں میں اپنے نیک اعمال کی وجہ سے بڑے مشہور معروف ہو گئے، لیکن بروز قیامت اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالنے کا حکم فرمائیں گے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ایک وہ شخص ہوگا جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوگا۔ حساب و کتاب کے دوران اسے پہلے دنیا میں اسے دی جانے والی نعمتیں یاد دلائی جائیں گی، پھر پوچھا جائے گا پھر اس سے پوچھا جائے گا تم نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ، میں نے تیری راہ میں جہاد کر کے اور اپنی جان قربان کر کے تیری نعمتوں کا حق ادا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا تم جھوٹے ہو، تم نے جہاد تو محض اس لیے کیا کہ دنیا کے لوگ تمہیں بڑا بہادر آدمی سمجھیں۔ دنیا میں تو تیری بہادری کا چرچا ہوتا رہا اور پھر اس شخص کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص وہ عالم دین اور عالم قرآن ہوگا، اس سے بھی اسی طرح کا سوال کیا جائے گا اور جواب میں کہے گا خدایا، میں نے تیرے دین اور تیری کتاب کا علم حاصل کیا اور اسے لوگوں میں پھیلایا اور بے شمار لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی۔ تو اسے کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے یہ سب اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں عالم، قاری اور مولانا کہیں، بس تمہیں دنیا میں تو سب کہا گیا، اور پھر اسے بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم صادر ہوگا۔ اس کے بعد ایک تیسرا شخص پیش ہوگا جس نے دنیا میں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں پر اپنے مال دولت خرچ کرتا ہوگا، ان کی ضرورتوں میں کام آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب اس سے دریافت کرے گا میری نعمتوں کا حق کس طرح ادا کیا، تو وہ اپنی سخاوت کے حوالے دے گا۔ سخاوت کے حوالے دے گا، جس کے جواب میں کہا جائے گا تم جھوٹے ہو، تم نے یہ سب اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں اور تمہاری سخاوت کا ترچہ کیا جائے گا، پس دنیا میں تو تمہاری خوب شہرت ہو چکی ہے، پھر اس شخص کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ان حدیث کے علاوہ قرآن مجید کی متعدد آیات اور دوسری بہت سی حدیث پاک میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مسلمان کوئی بھی نیک عمل کرے تو صرف اللہ کی رضا کو مد نظر رکھے۔ اللہ کی رضا کے بغیر بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے نزدیک کوئی وقعت اور اہمیت نہیں رکھتا۔ ان تمام ارشادات اور تعلیمات کی روشنی میں ہم مسلمانوں کو اپنے اعمال کا بغور جائزہ لینا ہوگا اور جو بھی نیک اعمال ہم کرتے ہیں ان کی اصلاح میں کوشش کرنی چاہیے۔ آج کل بدقسمتی سے مسلمانوں کا رشتہ اپنے دین سے اور اعمال خیر سے مسلسل ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں ان میں بھی ریاکاری، دوسروں کے سامنے اپنی اہمیت جتانے اور دوسروں کے سامنے اچھا بننے جیسی بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ شاید یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اور ہماری ذلت پستی کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جب تک ہم
اپنے حقیقی دین اسلام کی طرف مخلصانہ رجوع نہیں کریں گے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کے ساتھ ان میں اخلاص پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ کی رحمت اور اس کی خاص توجہ کا حصول ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔